تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس نے غلبہ اور توفیق اس کے لیے لکھ دی جس نے اس کی اطاعت کی اور اس کا تقوی اختیار کیا، اور ذلت و رسوائی اس کے لیے جس نے اس کے حکم کی خلاف ورزی اور نافرمانی کی۔ میں اس پاک ذات کی اس شخص کی طرح حمد بیان کرتا ہوں جو اپنے مولا کے فضل کا معترف ہو، اس کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اسے دوست بنایا، اس کا خیر اسے ڈھانپے ہوئے ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کامیابی صرف اس کی اطاعت میں ہے اور بے نیازی صرف اس کی رحمت کی محتاجی میں ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر، ان کے طریقے پر چلنے والوں پر درود و سلام اور برکت نازل فرمائے۔ اما بعد، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خلوت و جلوت میں اس سے ڈرو۔ ان لوگوں میں سے بن جاؤ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور نفس کو خواہشات سے روکے، اور توشہ لے لو، بہترین توشہ اللہ کا تقوی ہے۔ اللہ کے معزز گھر کے حجاج اور رحمان کے مہمان، عظیم مواسم میں سے ایک موسم گزر گیا۔ حج کے ایام اپنے منافع اور غنیمتوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئے۔ اے وہ لوگو جنہوں نے ندا پر لبیک کہا، آپ کا چنا جانا آپ کو مبارک ہو۔ آپ لوگ دور دراز علاقے اور شہروں سے آئے، جوق در جوق اللہ کی بارگاہ میں تشریف لائے، اس کے در پر ہجوم در ہجوم کھڑے ہوئے۔ آپ حرمت والے مقامات اور شعائر کی تعظیم کرتے رہے، مشاعر میں توحید کا ورد جاری رکھا۔ پس مبارک ہو تمہیں یہ تکمیل اور وہ فضل و انعام جو اللہ نے آپ سب پر کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، آپ کہہ دیجیے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اور اس سے بدرجہ بہتر ہے وہ جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ آپ پر رحم کرے۔ جان لو کہ حج مبرور کی نشانی اور خوشنودی اور قبولیت کی علامت اللہ کی اطاعت پر مداومت اور اس پر ثابت قدمی ہے۔ اس لیے اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنا اہل ایمان کا مقصود ہے اور نیکوکاروں کا سامان ہے۔ یہی مضبوط قلعہ اور ٹھوس سہارا ہے، آندھیوں کے مقابلے میں مستحکم چٹان ہے، اور طوفانی سیلابوں کے سامنے بلند و بالا پہاڑ ہے۔ یہی فطرتوں کو کجی سے بچاتا ہے، عقلوں کو انحراف سے محفوظ رکھتا ہے، اور دلوں کو بدلنے اور پھر جانے سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ مومنو، بے شک دین پر ثابت قدمی کی وصیت اللہ تعالی نے اپنے نبی برگزیدہ رسول اپنے چنیدہ بندے کو کی۔ اللہ نے فرمایا، پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیے، اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا فرمایا کرتے تھے، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ پر اور آپ کی لائی ہوئی چیز پر ہم ایمان نہیں لائے؟ تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں بھی خدشہ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، بے شک دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ انہیں جیسے چاہے پھیرتا رہتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ نے بیان کیا کہ ثابت قدمی ایک نعمت ہے جو دنیا و آخرت میں اہل ایمان کو عنایت کی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی و آخرت میں بھی۔ ہاں، نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے، اللہ جو چاہے کر گزرے۔ پس ثابت قدم رہنے والوں نے سچائی کا ثبوت دیا اور ڈٹے رہے، انہوں نے استقامت اختیار کی اور منحرف نہ ہوئے۔ چنانچہ اللہ کے فضل سے مستحق ٹھہرے کہ موت کے وقت فرشتے ان کے پاس خوشخبری لے کر اتریں تاکہ ان سے خوف و غم دور کر دیں۔ اللہ نے فرمایا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی اور ہم تمہارے رفیق تھے، اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے ہے۔ غفور الرحیم کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور اس کے سوا کسی کی طرف دیکھا تک نہیں۔
مسلمانوں، ثابت قدمی کے کچھ ذرائع ہیں جو شخص انہیں اختیار کر لے وہ اللہ کے حکم سے اپنی مراد پا لیتا ہے۔ ان ذرائع میں سے سب سے بڑا ذریعہ توحید کا بجا لانا ہے۔ قرآن میں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فہم و فراست، علم و عمل کے ذریعے مضبوطی سے تھامنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس عظیم اصول کی وصیت فرمائی اور فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ چنانچہ جو شخص کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لے اس کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے، اس کی فہم کبھی گمراہ نہ ہوگی، شبہات اسے اچک نہیں پائیں گے، خواہشات اسے فتنہ میں نہ ڈال سکیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کی ایمان کو پختہ کرے اور فرمانبرداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے۔ اللہ کے دین پر ثابت قدمی کے بنیادی عناصر میں سے ہے سلف صالحین کے منہج اور ان کی فہم کو لازم پکڑنا۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کو لازم پکڑو، رشد و ہدایت والے میرے خلفاء کی سنت کو۔ پس تم ان کے نقش قدم کو لازم پکڑو، ان کے راستے پر چلو، ان کے وارث ربانی علماء سے دین حاصل کرو، انہی کی طرف تیزی سے رجوع کرو، خصوصاً مصیبتوں کے وقت اور شبہات کے وقت، کیونکہ علماء ہی ہدایت کے رہنما اور تاریکیوں میں چراغ ہیں۔ ثابت قدمی کے عظیم ترین ابواب میں سے ہے اللہ سے دعا کرنا، اپنے دین پر موت تک ثابت قدمی کا سوال کرنا۔ چنانچہ اہل ایمان کی دعا میں سے ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے، ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت بخش، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ ثابت قدمی کے معاون اشیاء میں سے ہے ذکر الہی کی پابندی، کیونکہ یہی اللہ تک پہنچنے والی رسی اور یہی متوقع زاد راہ ہے۔ اللہ نے سب سے سخت اور مشکل مقامات اور بھیانک ترین اور سب سے خطرناک حالات میں ذکر کو ثابت قدمی سے جوڑا ہے۔ فرمایا، اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدمی رکھو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ نیک صحبت کو لازم پکڑنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ اس کے ذرائع میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ دے، معاصی اور خطاؤں سے دوری اختیار کرے۔ چنانچہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم پر جمع ہو کر کے تم کو ہلاک کر دیں۔ اللہ کے بندو، ثابت قدمی اپناؤ، ثابت قدمی اختیار کرو۔ کیا ہی حسین ہے وہ اطاعت جس کے بعد ایک اور اطاعت ہو، اور کیا ہی خوب ہے وہ نیکی جو نیکی کے بعد ہو۔ افسوس اس شخص پر جو عہد و پیمان کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دے، جو تعمیر کیا ہے اسے ڈھا دے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جس نے آپ ہی محنت سے سود کاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، موت سے پہلے مومن کے عمل کی کوئی آخری مدت نہیں، پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ اللہ کے بندو، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکتوں سے نوازے اور ان میں موجود آیات و حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ اللہ سے مغفرت طلب کرو، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو دلوں اور نگاہوں کو پھیرنے والا ہے اور اپنے متقی نیک بندوں کو دنیا اور ہمیشگی کے گھر آخرت میں ثابت قدم رکھنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے برگزیدہ نبی محمد پر، آپ کے پاکیزہ آل و اصحاب پر۔ اما بعد، اللہ کے مقدس گھر کے حاجیوں، رحمان کے مہمانوں، اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے، آپ کی کوشش کو قبول کرے۔ اللہ ہم پر اور آپ پر ان مبارک موسموں کو طویل زمانوں، لمبی مدتوں
تک خیر و برکت کے ساتھ لوٹاتا رہے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو حرمین شریفین، ان کے قاصدین، حجاج و معتمرین اور زائرین کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ اللہ ان کی کوشش کو قبولیت بخشے، ان کے لیے بھرپور اجر لکھے، انہیں بہت زیادہ فضل سے نوازے، انہیں عظیم ثواب عطا فرمائے۔ بے شک امور سے جو دل کو ٹھنڈک بخشتے ہیں، عزت و فخر کے جذبات کو جگاتے ہیں، تعریف و شکر کے مستحق ہیں، وہ عظیم اور قابل تحسین کوششیں ہیں اور وہ نمایاں اعمال ہیں جو اس مبارک مملکت کی قیادت رشیدہ حرمین شریفین میں انجام دیتی ہے، جن کے بدولت اللہ کی توفیق سے اس سال کے حج کا موسم غیر معمولی کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ یہ سال بسال حج کے موسموں کی مسلسل کامیابیوں کی ایک کڑی ہے۔ اللہ ہماری اس مبارک سرزمین پر یہ عظیم شرف ہمیشہ قائم رکھے۔ اللہ کے بندو، اتنی بات ہوئی اور درود و سلام بھیجو اس ہستی پر جنہیں حکمت و ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا، مخلوقات میں سب سے بہتر، زمین پر چلنے والوں میں سب سے افضل، جیسا کہ اللہ عز و جل نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ اے اللہ، درود بھیج محمد اور آل محمد پر جس طرح تو نے کائنات میں ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھیجا۔ تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے، اور برکت نازل فرما محمد اور آل محمد پر جس طرح تو نے کائنات میں ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل کیا۔ تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، چاروں خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ امام ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور تمام صحابہ سے راضی ہو جا، اور ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو و کرم اور احسان سے اکرم الاکرمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعہ کی حفاظت فرما، اس ملک اور تمام مسلمانوں کے تمام ملکوں کو امن و ایمان اور اطمینان نصیب فرما۔ اے اللہ، حاجیوں سے قبول فرما، ان کے حج کو مقبول بنا، ان کی کوشش کو مقبول فرما اور ان کے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ، ان کے سفر کو سعادت والا بنا دے، ان کی واپسی کو قابل تعریف بنا، ان کے راستے کو سلامتی اور امن والا بنا دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے امام اور سربراہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے توفیق اور درستی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، انہیں ہماری طرف سے اور ملکوں اور بندوں، اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ عنایت فرما۔ اے اللہ، ہماری امت کے جانبازوں، سرحدوں پر پہرا دینے والے ہمارے سپاہیوں کی مدد فرما، انہیں اپنی حفاظت میں رکھ، انہیں اپنی خاص عنایت میں لے لے اور اپنی ربانی نگرانی میں ان کی نگہداشت فرما۔ اے اللہ، ان سب لوگوں کو جنہوں نے تیرے مہمانوں کی خدمت کا شرف حاصل کیا، بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العزت، ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا یاب کر دے، ہمارے اور مسلمانوں کی وفات شدگان پر رحم فرما۔ اللہ، فلسطین میں اور دنیا کے ہر گوشے میں مظلوم اور کمزور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ان کے ہر غم کو کشادگی میں بدل دے، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما۔ اے اللہ تعالی، اے اللہ، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما اور اسے قیامت کے دن تک سر بلند کر۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالی عدل کا اور بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔